اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، بہت لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال، اور آج کل کا دور بھی ایسا ہو چکا ہے، کیا کوئی بے ادب بندہ، گستاخ بندہ، نامراد بندہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے؟ جو بے ادب ہو، گستاخ ہو، نامراد ہو، بے ادب ہو، تو میرے دوستو قرآن شاہد حال ہے۔ توراہ پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، قرآن پڑھیں، پچھلے عہد نامے، اب والے عہد نامے، صحائف انبیاء پڑھیں، یا کسی بھی رامائن پڑھیں، گیتا پڑھیں، مہا بھارت پڑھیں، وید شاستر پڑھیں، گرنتھ پڑھیں، کوئی بھی مذہبی آپ کتاب ہو، گوتم بدھ کی پڑھ لیں۔ اس زمانے سے لے کر قرآن اور قرآن کے بعد جتنے بھی مخالفین آئے، اگر آپ ان کی زندگیاں، ہسٹریاں پڑھیں تو جو بھی اللہ کے کسی نبی یا ولی کے مد مقابل آیا، اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا۔ قرآن پڑھ لے، پچھلی کتابیں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہیں، اگر کسی کے مقابلے میں بھی کوئی آیا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی کے مقابلے میں، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، اللہ نے مچھر کے ذریعے مروا دیا، مچھر کے ذریعے اس کو مروایا۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا، اللہ نے دریا میں غرق کر کے مارا فرعون کو، کہ تو میرے نائب کا مقابلہ کرتا، بے ادبیاں کرتا، گستاخیاں کرتا ہے، اللہ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح جو بھی آیا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تقیانوس تھا، جس نے اصحاب کہف کو، بعد میں اصحاب کہف کو ستایا، اللہ نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کی بھی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ اسی طرح جتنے بھی یہ پرانے بخت نصر ہو گیا، قارون، شداد، نمرود، حامان، یہ جتنے بھی آئے ہیں شیطان، یہ سب بے ادب اور گستاخ تھے، اللہ کے بھی اور اس کے پیغمبروں کے بھی، اور اس امت کے اولیاء کو بھی مارتے تھے یہ لوگ۔ اللہ نے جہنم واصل کر کے ان کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ یہ بے ادب بندے ہیں، نبیوں کے گستاخ ہیں، نبیوں کو کہتے تھے یہ تو ہم جیسا ہے، یہ کیا تبلیغ ہمیں کرے گا، اللہ کا راستہ بتائے گا۔ اللہ کو یہ باتیں بری لگی، اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا ان لوگوں کو کہ تو میرے پیغمبروں کو، میرے اولیاء کو برا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں ابو جہل، حضور ساری زندگی ابو لہب، ابو جہل نے حضور سے مخالفت کی ہے، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا، آیتیں نازل کر دیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ خدا ہو کر خدا نے بدوائیں دیں، میرے یار کا دشمن ہے، انگلی اٹھاتا ہے میرے یار کی طرف۔ ابو لہب کو عبرت کا نشان، ابو جہل کو عبرت کا نشان، جو مخالفین ہوئے جہنم واصل ہو گئے، عبرت کا نشان بن کر بری طرح مرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا جھنڈا بالا رہا، رسول کی شان کا جھنڈا بلند و بالا رہا، رسول اللہ کا دین اور زیادہ پھیلتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق نہ پڑا۔ اللہ کے نبی اور ولی کو کسی بھی مخالفین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے غرق ہو کر مرے، جتنے بے ادبیاں کرنے والے تھے فنا ہو گئے، غرق ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آج بھی آباد ہے، رسول کی آل کا مدینہ آج بھی آباد ہے، رسول کے اصحاب کا مدینہ آج بھی آباد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بار اولاد صحابہ آج بھی آباد ہے۔ میرے دوستو، بے ادب بندہ، گستاخ بندہ، کسی نبی کا ہو، ولی کا ہو، اللہ کا ہو، نبی کا ہو، ولی کا ہو، کبھی مراد نہیں پا سکتا۔ گستاخ بندہ کبھی منزل کو نہیں پا سکتا۔ گستاخ، حضرت علی کے زمانے میں کتنے مخالفین آئے، سب مردود مر گئے، ختم ہو گئے۔ مولا علی کا آج بھی ذکر علی علی ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں گئے، کتنے 18 لاکھ لوگ مارنے کے لیے امام حسین کو لائے۔ وہ سارے عالم دین بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، تابعین بھی تھے، بڑے بڑے مسلمان تھے، جو بھی تھے، اگر وہ حسین ابن علی اللہ کی حجت کے خلاف ہوئے، اللہ کے ولی کے خلاف ہوئے، اللہ نے ان کو نیست و نابود اور یزید لعین بنا دیا۔ شمر جوشن کو، ابن زیاد کو، ان خولی کو، ان سب کو لعنت اللہ علیہ بنا دیا۔ آج ان کی قبروں کے بھی نام نشان نہیں ملتے، اگر ہوتے تو لوگ ان کی قبروں پر جوتیاں مار کے آتے۔ یزید کی اور جو امام حسین کے مخالفین تھے ان کی آج قبروں کا بھی اللہ نے نام و نشان ختم کر دیا۔ کیوں بلا؟
یہ گستاخ تھے، یہ بے ادب تھے، ساری زندگی کچھ نبیوں کی مخالفتیں کرتے آئے اور کچھ ولیوں کی مخالفتیں کرتے آئے۔ اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، ختم ہو گیا، خناس ہو گئے۔ حسین ابن علی کا کربلا آج بھی زندہ ہے، علی کی اولاد کا کربلا و نجف آج بھی زندہ ہے، آج بھی لوگ ان سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح غوث پاک کے زمانے میں، داتا علی حجویری کے زمانے میں، حضرت سلطان باہو کے زمانے میں، بابا فرید کے زمانے میں جتنے ان کے مخالفین بنے، آج مجھے آپ یہ بات بتا دیں جو اولیاء اللہ کے خلاف آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی دکان چمکانے کے لیے ولیوں کے خلاف بولتے ہیں نا، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے داتا صاحب کے خلاف فتوے لگائے تھے، داتا صاحب کو کافر کہا تھا، ان میں ایک مولوی کا بھی مجھے نام بتائے وہ کون تھا؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ ختم ہو گیا، خناس ہو گئے۔ داتا علی حجویری کے دشمنوں کو اللہ نے نابود کر دیا۔ داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے، آج بھی چلے جائیں ان کے مزار پر، جھاڑو پھیرے تو پھول اکٹھے ہو رہے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، یاسین کہیں پڑھی جا رہی، کہیں ذکر کیا، کہیں نمازیں، کہیں درود و سلام، کہیں مراقبات، کہیں ذکر و کہیں تسبیحات۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اپنے ولیوں کے ساتھ ہے۔ اور گستاخ مر گئے، بابا فرید کے گستاخ مر گئے، بابا بلے شاہ پر اور سلطان باہو پر زندگی میں سب سے زیادہ فتوے لگے۔ جن مولویوں نے فتوے لگائے، ایک بھی مولوی کی قبر مجھے دکھائیں کہ وہ فلاں جگہ اس کی قبر ہے، فلاں جگہ اس کا کوئی نام لیوا موجود ہے، سارے مر گئے، مردود، ختم ہو گئے ان کے مخالفین۔ پر بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، بابا فرید رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ارے کسی کی بھی زندگی اٹھائیں، ولی اللہ کا اٹھائیں، ارے اس ولی اللہ کے مزار سے آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں، آج بھی ان کا مینارہ نور لوگوں کو فیض بانٹ رہا ہے۔ اور گستاخ اور ان کے بے ادب بندے جہنم واصل ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں بہت سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بندے نا، ان کی زبانیں ہی اپنی نہیں ہیں، زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہلے سن لے پھر میں بات کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو مومن ہوتا ہے نا وہ کسی کو برائی نہیں کرتا، مومن کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ ہوتے ہیں۔ اور سن لو اے جڑے کہتے جی اسی فلانے نو سندے ہیں، پیراں دے خلاف بہت بولدا، بہت چنگیاں گلاں، ارے وہ مومن ہی بھی نہیں ہے، ارے اس کو پہلے مومن تو بناؤ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو میرے منبر پر بیٹھ کر میری طرح اخلاق حسنہ پیش کرے، لوگوں کو کافر نہ کرے، لوگوں کو بدعتی جہنمی نہ کرے، ارے کسی اولیاء اللہ کی، کسی انبیاء کی، کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرے۔ ارے رسول کے منبر پر بیٹھ کر رسول کی امت کے اولیاء کو ستاتے ہو آپ لوگ۔ ارے اسلام کا پرچار کرنے والے، بڑے صغیر و پاک و ہند میں لانے والے ان اولیاء اللہ کا دل دکھاتے ہیں یہ لوگ۔ ارے ان لوگوں کا حال، ان بے ادب لوگوں کا حال ان نمرود، فرعون، یزید جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ آج بھی اولیاء اللہ کے خلاف ہیں۔ اللہ کی قسم اہل بیت رسول کی زندگی میں نے پڑھی ہے، اور ان کے خلاف جو تھے، آج بھی امام حسین کے جو خلاف تھے، آج بھی یزیدی ٹولہ دنیا میں موجود ہے جو آج بھی داتا صاحب کے خلاف ہے۔ بابا یہ سب سادات بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، آج وہی کام کر رہے ہیں۔ اگر حسینی موجود ہے نا تو یزیدی بھی موجود ہے، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ وہ کون ہے بھلا؟ یہ وہی ٹولہ ہے جو کل کربلا میں حسین کو مار رہا تھا، اس سے پیچھے محمد مصطفیٰ سے جنگیں کر رہا تھا، کبھی علی سے جنگیں کر رہا تھا، کبھی علی کے پتروں کو کربلا میں مار رہا تھا کہ یہ کون آ گیا حسین، وہ ان کو مارو۔ تو یہ وہی ٹولہ آج تک چلتا ہوا، قیامت تک یہ ٹولہ چلے گا، یزیدی ٹولہ جو اولیاء اللہ کے خلاف رہے گا، اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کرے گا، ان کی کرامات کو جھوٹا کرنے کی ناکام اور گھٹیا کوشش کرے گا۔ اولیاء اللہ کل بھی زندہ ہیں، اولیاء اللہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہندوستان میں دلی شریف ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید کے خلیفہ ہیں، محبوب الہی کا خطاب ہے۔ آپ حضرت کو وقت کے بادشاہ نے، مغل بادشاہ نے خط لکھا، بڑا ظالم تھا، مولویوں نے جا کر اس کو گرم کیا، اٹھایا، یہ نظام الدین تجھے سلام کرنے نہیں آتا، ہم سب تجھے سلام کرنے آتے ہیں۔ وہ فقیر تھا نظام الدین، وہ تو اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کی مستی میں رہنے والا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، تو مولویوں نے جا کے گرم کر دیا۔ اس زمانے کے جو شر پسند والے مولوی تھے، مولوی اچھے بھی بڑے ہوتے ہیں پر میں شر پسند مولویوں کی بات کر رہا ہوں، تو جا کر کہا کہ جی وہ تجھے، آپ کو سلام کرنے نہیں آتا، بادشاہ سلامت، اس کو مارو، اس کا قتل کر دو۔ بادشاہ نے کہا اچھا خط لکھو۔ خط لکھا گیا کہ میرے پاس سلام کرنے کے لیے وہ نہیں آتے تھے، پیغام 2-4 بھیجے۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ان کے وہ مرید تھے، اور اس وقت کے مغل بادشاہ کے سلطان شمس الدین تھا شاید، اس کا وہ امیر خسرو جو تھا وہ سپہ سالار تھا فوج کا،
امیر خسرو کو کہا گیا کہ اپنے مرشد کو جا کر کہہ کہ آ کے گھٹنوں کے بل مجھے سلام کرے. بادشاہ کہتا ہے اب امیر خسرو کیسے کہتا ہے, وہ تو دیوانہ تھا اپنے پیر کا, اس کو پتا تھا میرے مرشد نے نہیں آنا, اس نے بادشاہ کو ٹھنڈے کر دینا. آخر بادشاہ کو بڑا لوگوں نے گرم کر دیا. بادشاہ کہتا ہے میں فلاں جنگ کرنے جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو آ کر اس کے آستانے پر بلڈوزر چلاؤں گا. یہ نظام الدین کا جو نظامی آستانے اس کے اوپر بلڈوزر چلا کر ختم کروا دوں گا سارا کچھ. اللہ اکبر, بلڈوزر چلانے والے تب بھی موجود ہیں, نظام الدین اولیاء کے دربار کو بھی مٹانے والے موجود تھے. بادشاہ جنگ کرنے کے لیے چلا گیا, وہاں پر اس نے کامیابی حاصل کی. تو کامیابی حاصل کی اور واپس آ رہا تھا, رستے میں اس کے ایک بیٹے نے محل تیار کیا تھا, بہت بڑا محل. کہنے لگا جی سر آج رات اس محل میں قیام کریں اور شراب وغیرہ پئیں اور یہاں پر وہ جو بھی وہ ڈانس وغیرہ دیکھیں اور برے کام کریں, صبح جب ہوگی تو واپس چلے جانا. بیٹے نے محل تیار کیا تھا, وہ مغل بادشاہ وہاں پر ٹھہرا. تو ادھر لوگوں نے جا کر بتایا کہ وہ بادشاہ واپس آ رہا ہے, اگلے دن اے حضرت نظام الدین انہوں نے تیرے آستانے کو ختم کر دینا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہنوز دلی دور است, اے بندے رک, ابھی دلی بہت دور ہے, تھم جا, کوئی بات نہیں, دلی بڑی دور ہے. تو وہ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ نظام الدین کو کرو ابھی بھی توبہ کر لے. تو پیغام لے کر جب مرید آئے تو حضرت نے پھر یہی بات فرمایا ہنوز دلی دور است, ابھی دلی بہت دور ہے. تو آپ حضرت چھت پہ چلے گئے. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پہلے آ گئے کہ میں جا کر اپنے مرشد کو سمجھا دوں یا کوئی بات کروں. امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں مرشد کو دیکھنے کے لیے چھت پر گیا, میرے مرشد چھت پر ٹہل رہے تھے, چھت پر کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ پتہ کیا کہہ رہے تھے, او شیطان کی لومڑی تو نے اچھا نہیں کیا, شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا, اب تیری خیر نہیں ہے. یہ بات بار بار جلال میں آ کر گئی, کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے, اور پھر بار بار یہی بات دہراتے تھے, او شیطان کی لومڑی تو نے اچھا نہیں کیا, شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا, اب تیری خیر نہیں ہے. یہ بات کہی اور جلال کی صورت تھی. حضرت امیر خسرو ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا مقام ہے مرشد کا. اور مرشد اب وہ بادشاہ ادھر پیغام پر پیغام بھیج رہا تھا کہ صبح میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا, اور سرکار کو جب کوئی مزید پیغام دیتا تھا آپ کہتے تھے دلی دور است, چپ کرو, دلی ابھی بہت دور ہے. ارے ولیوں تک پہنچنا ان لوگوں کا, یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں ولیوں کی رسائی. ارے ولی اللہ تو وہ ہوتا ہے جو اللہ میں فنا ہو کر اللہ کی وحدت میں چلا گیا ہو. ارے ولی اللہ تو اللہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ کے کان سے سنتا ہے, اللہ کی زبان سے بولتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, اللہ ان کی زبان, اللہ ان کی آنکھیں, اللہ ان کے کان بن جاتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا, نظام الدین اولیاء نے کہا لوگوں سنو دلی دور است, اور پھر ادھر کو دیکھ کر فرمایا شیطان کی لومڑی تو نے اچھا نہیں کیا, تو نے شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالا ہے, اب تیری خیر نہیں ہے. یہ بات جلال میں کہہ رہے تھے. صبح فجر کی اذان ہو گئی, فجر تک یہی بات کہتے رہے. ادھر سے پیغام دینے والا قاصد بھاگتا ہوا آیا, آ کر کہنے لگا حضرت بادشاہ مغل بادشاہ جس محل میں رات انہوں نے گزاری ہے, اچانک اس محل کی چھت گر گئی اور وہ محل زمین بوس ہو گیا, بادشاہ سمیت اپنے غلاموں اور گھر والوں کے فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, جہنم واصل ہو گیا. حضرت نظام الدین نے جب سنا فرمایا میں نے کہا تھا نا, ارے دلی دور است, ارے مٹ گئے, مٹتے ہیں اور مٹتے رہیں گے آدا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا. ارے علی علی کرنے والے کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم رسول اللہ آج بھی زندہ ہیں. ارے علی کے خلاف بولنے والے, علی کا جو مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے جو خلاف تھے اس زمانے میں, ارے ان کے زمانے میں جو علی کے خلاف تھے, ارے ان کے تخت ختم ہو گئے, ارے ان کے تاج اچھل گئے, ان کے محل زمین بوس ہو گئے, ارے وہ خود قبروں میں فنا ہو گئے, ارے ان کے تخت ٹوٹ گئے, ان کی اولادیں مر گئی, علی کے خلاف بولنے والے مر گئے, علی کے خلاف لکھنے والے مر گئے, علی کے خلاف بولنے والے ختم ہو گئے, حکومتیں فنا ہو گئی, ان کی نسلیں تباہ ہو گئی. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے, علی ہمیشہ علی رہے گا. اسی طرح علی کو جو ماننے والے علی کا رنگ لے کر بیٹھے ہیں, کوئی غوث اعظم بنا, کوئی داتا علی حجویری بنا, کوئی بابا فرید بنا, کوئی سلطان باہو بنا, کوئی فقیر نور محمد بنا, ارے کوئی نظام الدین اولیاء تو کوئی معین الدین چشتی. اللہ کی قسم اللہ ان کے ساتھ ہے, محمد ان کے ساتھ ہیں, علی ان کے ساتھ ہیں, وہ اللہ والوں کے ساتھ ہیں. اور اللہ والے
जो होते हैं वो हमेशा जिंदा अल्लाह की जात में जिंदा रहते हैं, उनके बेअदब और गुस्ताख बंदे जहन्नम वासल हो जाते हैं। ये जितने भी आज वलियों के खिलाफ बोल रहे हैं, याद रखना इनकी कब्रों पर भी किसी ने फातिहा पढ़ने नहीं जाना, नहीं जाना। और जो अली अली करने वाला होगा ना, उनकी कब्र पर आज भी दीवा भर रहा होगा। अरे उनकी कब्र पर भी खुशबुएं आती हैं। जो अली अली करने वाला हो, जो औलिया का पानी भरने वाला हो, उनकी कब्रें भी जिंदा रहती हैं। बेअदबी और गुस्ताखी से बचें। गुस्ताख बंदा ना अल्लाह को पसंद है, ना रसूल अल्लाह को पसंद है, ना मुर्शिद को पसंद है। गुस्ताखी इस जुबान से कभी ना करे। हमेशा अदब और एहतराम का दामन कभी ना छोड़े। अदब और एहतराम। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं, पीर साईं बताएं तरीकत की पहली मंजिल कौन सी है, तरीकत की आखिरी मंजिल कौन सी है? तो सुने, ये तोहफा है आप सबके लिए। तरीकत की पहली मंजिल अदब है, तरीकत की पहली मंजिल अदब है, तरीकत की आखिरी मंजिल भी अदब है। पहली भी अदब, आखिरी भी अदब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत करते हैं तो अदब का दामन कभी ना छोड़े। अदब रसूल अल्लाह का, रसूल अल्लाह से मुंसलिक उनकी अहले बैत का अदब, फिर जो जो उनसे मुंसलिक है उनका अदब। अहले बैत से औलिया अल्लाह मुंसलिक है, उनका अदब। औलिया अल्लाह से उनके मुरीद मुंसलिक है, उनका अदब। मोहब्बत तो इसको कहते हैं, यार से मुंसलिक हर चीज से मोहब्बत की जाए। अरे मोहब्बत तो इस चीज का नाम है। ये झूठे दावेदार हैं जो उम्मत मोहम्मदिया के औलिया के खिलाफ बोलते हैं। अरे ये रसूल अल्लाह के भी आशिक नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह की उम्मत की औलिया जो हैं, ये तो उम्मत मोहम्मदिया का अल्लाह की तरफ से तोहफा है, मीनारा रोशनी और नूर है। तो अदब और एहतराम कभी नहीं छोड़ना मेरे भाइयों। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह हम सबको औलिया अल्लाह का अदब करने वाला, एहतराम करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।